اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ وروى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله۔ میرے دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے تمسک، شریعت کو مضبوطی سے تھامنے اور محدثات و بدعات اور غیر اسلامی رسم و رواج سے دامن بچانے اور کلی طور پر ان سے اجتناب کرنے کی زبردست تاکید اور تلقین و وصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب مقدس قرآن مجید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری اور برگزیدہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں میں بکثرت وارد ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ شریعت کی پیروی کرنے اور بدعات و محدثات سے دامن بچانے کی تلقین اور وصیت کرتے ہوئے فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 153۔ بے شک میری یہ راہ، یعنی جس راہ کی طرف قرآن اور صحیح حدیث مصطفیٰ بلاتی ہے، یہ سیدھی راہ ہے۔ قرآن اور سنت کی سیدھی راہ کی ہی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور قرآن و سنت کے علاوہ راہوں کی، شہوانی راہوں کی، بدعی راہوں کی پیروی نہ کرو۔ اس کا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ بدعات اور محدثات کی پیروی کرنے کے نتیجے میں صحیح ٹریک سے بھٹک جاؤ۔
قرآن و سنت کی راہ چھوڑ بیٹھو گے، اور قرآن و سنت کی راہ سے بھٹکنے کا مطلب ہلاکت، ضلالت اور بربادی اور آخرت کی دائمی رسوائی اور ذلت کن عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وصیت ہے، بہت تاکیدی حکم ہے کہ صرف اور صرف قرآن اور سنت کو فالو کرو، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہ کرو، جھانکو بھی نہیں، تاکو بھی نہیں، رخ بھی نہ کرو اس کی طرف۔ یہ وصیت ہے، اگر اس وصیت پر تم عمل کرتے رہے تو متقی ہو جاؤ گے، شرک اور بدعت سے بچ جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو محبت الہی کا دم بھرتے ہیں، جو محبت الہی کا، محبت رسول کا بلنگ و بانگ دعویٰ کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر واقعی تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے کی دلیل ہے، یا بنیادی دلیل ہے، سب سے بنیادی اولین دلیل ہے۔ بس جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور خالص پیروی نہیں کرتا، اس کا دعوی محبت الہی، دعوی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا ہے، کھوکھلا ہے۔ گویا اتباع اور پیروی ہی نجات کی راہ ہے، محبت الہی کے حصول کا واحد ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ صرف ڈینگیں ہیں اور بکواس ہے۔ ایک مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، سورہ اعراف آیت نمبر 3۔ اس شریعت کی پیروی کرو جو تمہاری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ صرف اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اس شریعت کی پیروی کرو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کے علاوہ کسی کی، کسی ولی کی، دوسرے کسی کی بھی پیروی نہ کرو۔ لیکن افسوس ہے کہ تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث خطبۃ الحاجہ میں، جس کو ابھی مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، آپ خطبے میں، ہر خطبے میں، خاص کر جمعہ کے خطبے میں، عیدین کے خطبے میں، بڑے اہم خطبوں میں آپ جو خطبہ پڑھتے تھے، جس کو خطبۃ الحاجہ کے نام سے حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، اس میں آپ فرماتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حدیث ابو داؤد میں، حدیث نسائی میں، حدیث ترمذی میں، حدیث احمد میں، حدیث مسلم میں آئی۔ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب، اور سب سے بہترین طریقہ، اور سب سے بہترین ہدایت، اور سب سے بہترین دلالت اور شریعت کا بیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بیان آیا ہے وہی بیان ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ جو طریقہ بھی ہو جو طریقہ بھی ہو وہ خیر ہدی، بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وشر الامور محدثاتها، اور تمام امور میں، تمام معاملات میں، تمام اعمال میں، تمام اقوال میں سب سے بری کوئی بات، سب سے برا کوئی عمل اگر ہو سکتا ہے تو وہ دین کے نام پر ثواب کی غرض سے نت نئی چیزوں کی ایجاد ہے، جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت میں، قرآن اور سنت میں کوئی دلیل نہیں۔ شر الامور محدثاتها علی الاطلاق، دنیا کی سب سے بری شے اگر کوئی چیز ہے تو وہ دین کے اندر نئی چیزوں کی ایجاد ہے، اور دین کے اندر نئی چیزوں کی ایجاد کو بدعت کہتے ہیں۔ ایسی چیز جس کو دین، ثواب اور کار خیر سمجھ کے کیا جائے اور اس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہ ہو، خلفائے راشدین کے عمل سے نہ ہو، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور نسائی شریف میں ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، ایسی چیز جس پر ہمارا آرڈر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے،
قرآن و سنت میں جس عمل پر کوئی دلیل نہیں ہے فہو رد، وہ عمل مردود ہے، ایسا کرنے والا مردود ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی عمل کیا، ایسا کوئی بھی عمل جس پر ہمارا حکم نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بدعت ہم نے ایجاد نہیں کی، جس نے کی ہوگی اس پر گناہ ہوگا۔ ہم تو کسی کی ایجاد کی ہوئی چیز پر عمل کر رہے ہیں، ہم نے تو ایجاد نہیں کی۔ حدیث میں من احدث، جس نے شروع کیا کوئی کام، اپن شروع کرنے والے نہیں ہیں، دوسرے کی دیکھا دیکھی کرنے والے۔ اس حدیث نے ان کی بھی جڑ ہلا کے رکھ دی۔ من عمل عمل، کوئی سا بھی عمل کرو، چاہے تم نے ایجاد کیا ہو کہ کسی کے ایجاد کیے ہوئے پر تم عمل کر رہے ہو۔ ہر عمل پر، ہر چیز پر یا ہر کام کے کرنے سے پہلے، ہر عمل کو انجام دینے سے پہلے یہ دیکھ لو، یہ پتہ کر لو کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل موجود ہے کہ نہیں، کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ میں دلیل اس کی موجود ہے کہ نہیں۔ اگر دلیل ہے تو کرو، ورنہ یاد رکھو وہ عمل تمہارا مردود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے، جس کو امام مالک نے موطا میں مرسلاً اور مستدرک حاکم میں موصولاً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث آئی ہے، اور بھی کئی دیگر صحابہ سے مروی ہے، ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و سنتی۔ اے لوگوں، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو میرے بعد ہرگز کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرا طریقہ، میری سنت۔ یہ اور اس کے علاوہ بہت سی آیات اور احادیث قرآن اور سنت کے اندر موجود ہیں، جو بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت محمدیہ ہمیں قرآن اور سنت کی کامل پیروی پر آمادہ کرتی ہیں، ابھارتی ہیں اور واجب کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو چیزیں غیر ثابت ہیں، یعنی بدعات اور محدثات، ان سے حد درجہ، انتہا درجہ اجتناب کرنے کی تلقین اور وصیت کرتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جیسے جیسے زمانہ اہل نبوت سے دور ہوتا چلا گیا، لوگوں نے، امت مسلمہ کے بہت سے افراد نے، امت محمدیہ کے بہت سے افراد نے نت نئی بدعتیں ایجاد کر لی۔ سالانہ بدعتیں، ماہانہ بدعتیں، ہفتہ واری بدعتیں، یومیہ بدعتیں، مختلف مناسبات، مختلف موقعوں کی بدعتیں ایجاد کر لی۔ اور انہی موسمی بدعتوں میں سے ایک اہم بدعت جو شاید شیوع اور ظہور اور رواج کے اعتبار سے، پروپیگنڈے کے اعتبار سے سب سے زیادہ مشہور ہوئی اور مشہور کی گئی، وہ بدعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے، جس کو جشن عید میلاد النبی یا عید میلاد النبی یا جلوس محمدی یا اس طریقے کے ناموں سے موصوب کیا جاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی مجلسیں سجنے لگتی ہیں، مجلسیں جمنے لگتی ہیں، بڑے بڑے جلسے جلوس منعقد کیے جاتے ہیں، اور اس کو بڑے خاص انداز سے آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس موقع پر سیرت کے رتب و یابس واقعات بیان کرتے ہیں، میلاد پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ اس موقع پر مختلف قسم کی ڈشیں اور حلویات تیار کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کچھ جلسے مسجدوں میں منعقد ہوتے ہیں، کچھ گھروں کے اندر میلاد پڑھا جاتا ہے، اور بعض جلسے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہائی لیول ہوتے ہیں، جن کے اندر مرد و زن کا اختلاط بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر سما کی مجلسیں ہوتی ہیں، قوالیاں گائی جاتی ہیں، مدحیہ اشعار گائے جاتے ہیں، اور نغمات گائے جاتے ہیں، اور اس پر طبلے اور دف اور دوسری چیزیں ساز و سارنگی کے ساتھ گائے جاتے ہیں۔ اور حال و قال کی جب مجلس ہوتی ہے اور جب جوش میں آتے ہیں تو سب چیز سے بیگانہ ہو کر، عقل سے بیگانہ ہو کر کے ڈانس کرنے لگتے ہیں، رقص و سرود۔ اور پھر بات یہی تک نہیں رہتی، بات آگے بھی بڑھتی ہے کہ ایسی مجلسوں کے اندر شرکیے نعرے لگائے جاتے ہیں، یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ مدد کیجیے، یا رسول اللہ آپ کی امت بھوڑ میں پھنسی ہے، یا رسول اللہ آپ کی امت پر فلاں جگہ خیر برپا کیا گیا ہے، اللہ کے نبی آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ کو آپ کی رسالت کا واسطہ، آپ کو آپ کی رحمت للعالمین ہونے کا واسطہ، آپ امت کو بچا لیجئے، امت کو پکڑ لیجئے، امت کو ہلاکت سے بچائیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ بالکل ایمانداری کے ساتھ اور غیر جانبدار ہو کر، دل کو صاف کر کے تعصب کی عینک اتار کر، اگر آپ قرآن و سنت کے اندر غور کریں تو ایک دلیل بھی کہیں سے، صحیح ضعیف کہیں بھی سے بھی آپ کو کوئی دلیل نہیں ملے گی جو اس کی مشروعیت کو ثابت کرتی ہو کہ جائے کہ اس کا استحباب، اس کا وجوب اور اس کی افادی حیثیت۔
آپ اس کی تاریخ کو اگر دیکھیے کہ یہ میلاد کب سے آئی یا میلاد کا وجود کب سے ہوا، تو اہل تاریخ نے بہت واضح طور پر لکھا ہے، علماء اہل سنت والجماعت کہ یہ چیزیں بعد کی پیداوار ہیں۔ قرون مفضلہ، با فضیلت زمانے، بابرکت زمانے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا عہد مبارک عید میلاد النبی کی مجلسوں سے خالی۔ عبیدی فرقہ تھا جو اصل میں میمون بن قدہ یہودی کی نسل سے تھا، شیعہ لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے اپنی نسبت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف کی اور خود کو فاطمی کہلائے، فاطمیہ فرقہ۔ اہل بیت سے محبت کی پنگے یا ڈھونگ رچائی، حالانکہ یہ عبیدی فرقہ تھا۔ سن 4 ہجری میں اور 5 ہجری میں تقریباً 150 سال تک ان کی حکومت مصر میں رہی۔ انہوں نے اپنے زمانے میں 6 بدعتیں، 6 میلاد، 6 جشن میلاد قائم کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کا، اور ایک حاکم وقت کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا عبیدی فرقے کا، جو حاکم ہوتا تھا اس کا۔ گویا 6 انہوں نے جشن پیدا کیا۔ یہ شیعہ حضرات تھے جنہوں نے شیعی عقائد کی ترویج و اشاعت کے لیے بدعی میلاد قائم کی تاکہ مجلسیں منعقد ہو اور اس میں شیعہ عقائد کو بھرپور طریقے سے پیش کیا جائے۔ اس کے بعد ایک زمانے کے بعد سن 6 صدی ہجری کے آخر میں اور 7ویں صدی ہجری کے آغاز میں وہ موصل کے اندر ایک ملا عمر بن محمد نام کے مشہور بزرگ صوفی گزرے ہیں، انہوں نے اس چیز کو رواج دیا اور بادشاہ وقت نے، ملک اربل نے اس کو اور فروغ دیا۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یہ بادشاہ اس کا بڑا اہتمام کرتا تھا، اور اس موقع پر، میلاد کے موقع پر جو اس کے یہاں کھانے تیار ہوتے تھے اور کھانے کی دیگیں اور لنگر چڑھا کرتے تھے، تو اس میں لکھا ہے علامہ ابن کثیر نے بدایہ والنہایہ میں کہ 500 بھنی ہوئی بکریاں اور 1000 مرغے، 5000 بھنی ہوئی بکریاں اور 10,000 مرغے اور 1 لاکھ مکھن کے ڈبے۔ اور اس طریقے سے لکھا ہے کہ 30,000 بڑے صحنوں کے اندر حلوے پکوایا کرتا، لوگوں میں تقسیم کیا کرتا، اور ظہر کے وقت سے مجلس سماع اور قوالی کی جو چلتی رہتی تو فجر کے وقت تک چلتی پوری رات، یہاں تک کہ ان گمراہ صوفیوں کے ساتھ یہ بادشاہ بھی ڈانس کرنے لگتا، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ ملک عادل، منصف، انصاف پر بادشاہ تھا، اچھا بادشاہ تھا۔ گویا کہ اس نے اس کو فروغ دیا۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ آئے شیعوں کے ہمنوا، جو کہلاتے تو ہیں اپنے کو اہل سنت والجماعت، لیکن اپنے معتقدات، اپنے نظریات، اپنے اعمال کی اعتبار سے وہ شیعوں کے سگے بھائی ہیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ خالہ زاد بھائی ہیں، ایک ہی سکے کے 2 رخ کہہ لیجئے۔ انہوں نے گرچہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، بالکل شیعوں کی منہ بھرائی میں ان کے شانہ بشانہ انہوں نے ان بدعات کو، بدعت میلاد کو خوب فروغ دیا۔ یہ ہے اس کا مبدا، اس کا منشا، اور یہ جو پیدا ہوئی ہے، اس کی جو تاریخ ہے، جو اس کی اسٹارٹنگ ہے، وہ اس کی تعلق اس سے ہے۔ آپ دیکھ لیجئے عہد نبوی، عہد صحابہ، عہد تابعین، تبع تابعین، تمام اس سے خالی۔ تو بنیادی طور پر ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی عمل جو عہد نبوی میں پایا نہ گیا، عہد صحابہ میں نہ پایا گیا، قرون مفضلہ، با فضیلت زمانے جس عمل سے خالی رہے، وہ کبھی بھی کوئی عمل کسی طرح کا بھی، کتنا بھی بڑا عمل کیوں نہ ہو، اور اس کے پیچھے حسن نیت چاہے جیسی بھی کار فرما کیوں نہ ہو، وہ چیز دین اور سنت کا جز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ میلاد اپنی تمام شکلوں کے اعتبار سے، صرف سیرت کے بیانات ہوں اس موقع پر، یا صرف حلوے اور طعام کی تقسیم ہو، یا کچھ اور چیزیں ہوں، جتنی جو بھی شکل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے، جتنی جو بھی کوئی مجلس، جس طرح کی مجلس ہو، صرف واض و بیان ہی کی مجلس کیوں نہ ہو، سیرت کا ہی بیان کیوں نہ ہو، یہ تمام اپنی شکلوں کے ساتھ احتفال اور جشن کی مجلس بدعی مجلس حرام ہے، ناجائز۔ کیوں؟ اس لیے کہ عہد نبوی اور عہد صحابہ اس سے خالی، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو ٹوک اعلان ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسند احمد میں اور بھی دوسرے کتب کے اندر ترمذی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تم اپنے اوپر میری سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔
تم پر لازم ہے، واجب ہے کہ صرف میرے طریقے کو، خلفائے راشدین کے طریقوں کو پکڑو، اور بچو دین میں نئی نئی باتوں کی ایجاد کرنے سے۔ اس کا مطلب کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے، اگر وہ دین کی حیثیت سے کیا جاتا ہے، اگر وہ ثواب کی غرض سے کیا جاتا ہے تو وہ بدعت ہے۔ کیونکہ آپ نے کہا علیکم بسنتی، میرا طریقہ، میرے خلفائے راشدین کا طریقہ جو ہدایت یافتہ ہے، اور اسی کے بعد فرمانا ہے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار بدعات سے بچنا۔ اس کا مطلب کہ جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر رحم فرمائے، بہت زبردست بات انہوں نے کی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی طرح کی کوئی بدعت دین میں ایجاد کرتا ہے اور اس کو کار ثواب سمجھ کر کرتا ہے اور اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا سیدھا معنی اور مفہوم یہی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام لگاتا ہے خیانت کا، نعوذ باللہ، کہ آپ نے دین کی کچھ باتیں امت سے چھپا لی، دین پورے طریقے سے آپ نے امت کے سامنے اجاگر نہیں کیا۔ اور جو آدمی اس طرح کا اتہام لگائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، بعد اس کے کہ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، کہ آج دین مکمل کر دیا ہے میں نے، اسلام مکمل ہو گیا۔ اب اسلام کی تکمیل کے بعد کہ اللہ رب العالمین خود اسلام کے کمپلیٹ ہونے کی گواہی دے رہا ہے، اس کے بعد اگر کوئی چیز دین کے اندر دین کے نام پر ایجاد کی جاتی ہے اور قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ ایسا کرنے والا اگر زبان قال سے نہیں، وائس سے نہیں کرتا ہے، اپنے عمل سے، اپنے ایکشن سے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کی کتاب مکمل نہیں ہے، اس کا دین مکمل نہیں ہے، ورنہ اس میں فاتحہ ہوتا، تیجا ہوتا، 40واں ہوتا، اور اس کے اندر عید میلاد ہوتا اور دوسرے طرح کی موسمی چیزوں کا ذکر ہوتا، اور جب یہ چیزیں قرآن میں اور سنت میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کیا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ، واللہ تعالی یقول الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی الآیہ فما لم یکن یومئذ دینا لا یکن اليوم دینا۔ جو کوئی دین میں بدعت ایجاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اچھی بدعت ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام لگاتا ہے کہ آپ نے دین کے سلسلے میں خیانت کی ہے، امت سے دین کو چھپا لیا کچھ، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ تکمیل دین کی بشارت دے رہا ہے۔ یاد رکھو جو چیز عہد نبوی میں دین کا جز نہ تھی وہ آج بھی دین کا جز نہیں ہو سکتی، وہ آج بھی دین کا جز نہیں ہو سکتی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ اہل سنت والجماعت ہر ایسے قول اور ہر ایسے فعل، ہر ایسی بات اور ہر ایسے کام کے متعلق جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود نہ ہو، اہل سنت والجماعت اس کے متعلق فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ بدعت ہے، کیونکہ اگر وہ خیر کا کام ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی طرف سبقت کرتے۔ لہٰذا ہر وہ قول و فعل جس پر عمل صحابہ موجود نہ ہو وہ اس کی بدعیت کی دلیل ہے، کیونکہ اگر وہ خیر کا کام ہوتا تو صحابہ ہر خیر میں امت کے بعد میں آنے والے لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ لپکنے والے تھے، سب سے زیادہ خیر کے حریص تھے، اور پھر بھی صحابہ کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ خیر نہیں، وہ شر ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ عید میلاد النبی یا اس طرح کے دوسرے موالید یا دوسرے جشن یا کسی کی حیات اور موت کے دن اور ڈے منانے، یہ سب در حقیقت آیا ہے دین نصارہ سے، مشرکین اور نصرانیوں کے دین سے ہمارے دین کے اندر دخیل ہے، یہ چیزیں داخل کر دی گئی ہیں، اور مشرکین سے تشبہ، یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنا حد درجہ حرام عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث جید الاسناد ہے، حدیث حسن الاسناد، جس نے من تشبہ بقوم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، فہو منہم، وہ اسی میں سے ہے، گویا وہ امت محمدیہ میں سے نہیں۔ کس قدر حرمت ہے، شدید حرمت ہے قول کی، اور خاص کر دینی معاملات میں، دینی شعائر میں۔ آپ جس کام کو دین کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں وہ آپ کے دین کی چیزیں دوسرے کے دین سے آئی ہے یا دوسرے کا طریقہ ہے۔ اب سب سے پہلے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جشن میلاد منایا، آپ نے اس کو لے لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کے تشبہ سے بچو، مشابہت سے بچو۔ ہم نے وہ چیزیں دوسروں سے لے لی، تو جو چیز یہود و نصارہ کے دین کا جز ہو یا یہود و نصارہ کا عمل ہو، غیر اسلامی رسم و رواج ہو، اس کو اپنے اختیار کرتے ہیں دین کا کام سمجھ کر کے اور دینی رسم سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں، تو یہ حد درجہ حرام چیز ہے۔
تیسرے نمبر پر غور کیجئے کہ یہ چیز بدعت بھی ہے، یہود و نصارہ کی مشابہت بھی ہے، مشرکین کی مشابہت ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ غلو پر بھی مبنی عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو مجلس منعقد ہوتی ہے، بالکل واقعاتی نظر، تحقیقی نظر ڈالیے، بالکل سچی نظر سے دیکھیے اس معاملے کو، تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے 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 واعظ حضرات اور قصہ گو حضرات اور مدحیہ نعتیہ کلمات اور کلام پیش کرنے والے شعراء حضرات اس قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور منقبت کی اس قدر غلو کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، ابلیس بھی شرما جائے، وہ بالکل دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں، اس طرح کے شرک کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ استغاثہ، فریاد، ہر جملے پر یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ مدد کیجیے، یا رسول اللہ فلاں، یا رسول اللہ فلاں، اور آپ کی تعریف میں اس قدر غلو کرنا، ان صفات سے آپ کو متصف کرنا جو صفات باری سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، یہ ان کے علماء، خطبہ، واعظین، ان کے شعراء کا وتیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے لوگوں میری تعریف میں اس قدر مبالغہ آرائی مت کرنا، اس طرح مجھ کو حد سے آگے نہ بڑھانا میری تعریف کر کے، جس طریقہ سے عیسائیوں نے ابن مریم کی تعریف میں غلو کیا۔ اب کچھ لوگ مغالطہ دیتے ہیں، کنفیوز کرتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں نصرانیوں نے جس طرح کا غلو کیا، آپ نے کہا اس طرح مجھ کو مت بڑھاؤ، تو عیسیٰ بن مریم کو نصرانیوں نے ابن اللہ کہا، ہم ابن اللہ تو نہیں کہتے نا، تو نصرانیوں کی جیسے ہم کہاں آپ کی تعریف میں مبالغہ کرتے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا بیٹا نہ کہیں، باقی جو چاہیں کہہ لیں۔ آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میری تعریف میں اتنا مبالغہ نہ کرو جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں کیا تھا۔ عیسیٰ بن مریم کو وہ ابن اللہ کہتے ہیں، اپن ابن اللہ تو نہیں کہتے، باقی جو چاہیں کہہ لیں۔ نعوذ باللہ، یہ مغالطہ ہے، سراسر دھوکہ ہے۔ خود آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انما انا عبدہ، یاد رکھو میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ ایسی کوئی بھی تعریف جو مقام عبدیت اور مقام رسالت سے ٹکراتی ہوگی وہ بالکل اسی طرح کی مشابہت ہوگی تعریف میں غلو میں جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا۔ مغالطے کی پول کھل گئی۔ یہ نہیں کہ ہم آپ کو اگر اللہ کا بیٹا نہیں کہتے ہیں تو ہم عیسائیوں کی مشابہت نہیں کر رہے، آپ کی شان میں وہ تعریف اگر کریں جو آپ کی عبدیت، آپ کے بندے ہونے اور آپ کے رسول ہونے کے معنی سے تجاوز کرتا ہے، ایکسیڈ کرتا ہے، تو اس کا سیدھا معلوم مطلب یہ ہے کہ آپ وہی غلو کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہر حال میں آپ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، آپ کو مقام عبدیت پہ رکھو، آپ کو حاجت روا مشکل کشا نہ مانو، مصیبت میں آپ کے ناموں کی دہائی نہ دو اور آپ سے فریاد نہ کرو، اور اسی طریقے سے آپ کو رسول مانو، یعنی آپ کی پیروی خالص اور کامل پیروی کرو۔ اگر اس کے علاوہ کوئی عمل ہمارا آپ کا ہے کہ نبی کی سنت سے ہم دامن بچاتے ہیں، جی چڑھاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی عمل کرتے ہیں اور اس کو دین اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اور آپ کی شان میں غلو کرتے ہیں اور آپ سے استغاثہ اور فریاد کرتے ہیں اور آپ کو مصیبتوں میں پکارتے ہیں مدد کے لیے، تو یہ اسی نوعیت کا غلو ہے جو عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے اندر کیا تھا۔ اور یہ بدعت بجائے خود جو ایک بدعت ہے، ایک بدعت نہیں ہے، اپنے آپ میں بہت سی بدعات اور شرکیات کو سمیٹے ہوئی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ عملاً جو لوگ اس طرح کی مجلسوں کو رچاتے ہیں، اہل بدعت، ان کو اس طرح کے پروگراموں سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے۔ وہ پورے مہینے پہلے پلاننگ کرتے ہیں، جس طریقہ سے وہ ابو سعید کوکبوری جو ملک اربل تھا، ابو سعید کوکبوری، اس موقع پر مورخ مشہور ابن خلقان نے لکھا ہے کہ ماہ سفر کی پہلی تاریخ سے، یعنی ربیع الاول کے آنے سے ایک مہینہ پہلے سے وہ اس کی تیاری شروع کرتا تھا۔ پنڈال لگتے تھے، قبے بنتے تھے، اس میں خوب آرائش اور زیبائش ہوتی تھی، اور شہر اربل کے اندر لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے تھے، اور وہ جو کارندے کام کرتے ہوتے تھے ان کو جا کر تماشا دیکھتے اور خوب انجوائے کرتے اور گھومتے اور پھرتے، گویا پورے سال بھرے گویا کہ انجوائمنٹ کا سامان رہتا، اور پھر وہ مختلف انواع و اقسام کے کھانے ہوتے، مرد عورت کا اختلاط ہوتا اور عیش و عشرت کی مجلسیں لگا کرتی، اور اس طریقہ سے وہ معاملہ ہوتا۔ تو گویا کہ بدعتی حضرات جو اس طرح کے کاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ کئی مہینے سے یا کم سے کم مہینہ 15 دن پہلے سے اس کی پلاننگ کرتے ہیں کہ کیسے میلاد کی مجلس کرنی ہے، کیسے جشن میلاد کا جلسہ کرنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، اس کے چندے کیسے ہوں، یہ ہوں اور وہ ہوں، اور چنا ہو اور چنی ہو۔ اور مجھے یہاں پر کہنے دیجئے کہ یہ چیز اب دین کی تو کبھی نہ تھی، اور آج بھی دین سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، البتہ پولیٹیکل اسٹنٹ ضرور ہے، اور نام و نمود جھوٹی شہرت حاصل کرنے کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کے ایجاد کرنے والے ان کے مجدین جو تھے وہ شیعہ تھے، انہوں نے اس کی آڑ میں شیعہ عقائد کو پھیلایا۔ دوسرے کچھ نام و نمود اور شہرت کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اس میں لاکھوں روپے لٹاتے، پنڈال آج کا ہمارا، آج کا لنگر ہمارا، آج کا طعام ہمارا، آج کے پورے خرچے جلسے کے، بیتی مجلس کے جلسے کے خرچے 5 لاکھ ہوتے اپن دیتے، جی آج کا خرچہ فلاں کے نام سے، شہرت مل گئی۔
اسی طریقے سے کچھ لوگ دینی شہرت اور دینی نصرت اور حمایت اور لوگوں کی تائید حاصل کرنے کے لیے جو مذہبی پیشوا ان کے کہلاتے ہیں، وہ اس طرح کے جلسوں میں آگے آگے رہتے ہیں اور وہ جلوس کی قیادت کرتے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ ایک بڑا سموں، بڑا جموں اور بڑا لشکر ان کے ساتھ ان کے فالوورز کا ہو جائے اور یہ سمجھے کہ صاحب یہ ہمارے لیڈر ہیں اور دینی پیشوا اور روحانی پیشوا ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ تجار حضرات ہیں جو اس چیز کو بڑھاوا دیتے ہیں، حلوے کی تجارت عام ہو جاتی ہے، خوب پکوان پکتے ہیں، اس موقع پر لہو و لعب کی اشیاء بکتی ہے، جی اور بھی نہ جانے کیا کیا چیزوں کی تجارت ہوتی ہے، اور مولوی حضرات کے بھی کھانے پینے اور ان کے جیب بھرنے کا سامان اس کے موقع پر ہوتا ہے، گویا روزی روٹی کمانے کا بہترین یہ موسم ہوتا ہے، یہ لوگ اس کو بڑھاتے ہیں۔ کچھ فجار اور فساق قسم کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مجلس ہوگی، عورتیں سج دھج کے میلاد کی مجلسوں میں آئیں گی، انجوائمنٹ کا ایک ماحول ہوگا، بے حیائی بدکاری کرنے کے مواقع ملیں گے، تو وہ اس کو فروغ دیتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، خوب جم کے آگے آگے رہتے ہیں۔ کچھ جو پولیٹیکل لوگ ہیں یا سیاسی حکمراں ہیں، غیر اسلامی حکمراں میں وہ لوگ جو کتاب و سنت سے دور ہیں، وہ اس موقع پر جلسوں میں آتے ہیں، افتتاح کرتے ہیں، فتح کاٹتے ہیں، اجلاس کی مجلس شروع کرتے ہیں اور اس موقع پر بھاری بھرکم کسی پروجیکٹ کا اعلان کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے مبارک موقع پر میں انسانیت کو، امت کو، اپنے شہریوں کو، اپنے ملک والوں کو یہ سوغات دیتا ہوں، ایک پروجیکٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ یا کوئی بڑا سا ایک پروجیکٹ تیار ہے تو اس کا فیتا کاٹنا ہے، اناگوریٹ پروگرام ہے تو وہ اسی موقع پر رکھیں گے، گویا کہ آپ امت کو بہت بڑا تحفہ دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے غیرت جو اس بادشاہ کو ہے، جو اس حکمراں کو ہے، جو اس سی ایم کو، پی ایم کو ہے، وہ کسی اور کو نہیں تھی۔ آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اور غیر مسلم بھی جو سیاسی حضرات ہیں وہ بھی وہاں آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ نظریہ تو ماننے کو ہے نہیں کہ وہ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، امت کے ہادی برحق ہیں، ان کی شریعت پر ایمان لانے میں نجات ہوگی، گویا کہ کوئی بہت بڑی تاریخی حیثیت ہے، کوئی بہت بڑی سیاسی حیثیت ہے ان کی۔ اسے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے ریفارمر تھے، بہت اچھے بھلے انسان تھے، اور ان کی تعلیم یہ ہے اور ان کی تعلیم وہ ہے، گویا کہ وہ بھی کوئی آپ کے جیسے کوئی بڑے نیتا تھے، اسے نیتا کی حیثیت سے نیتا والا بیان دیا، اس کے بعد وہاں سے چلتے بنے اور یہ پیغام میسج دیا کہ یہ جو کافر ہے، مشرک، یہ یہودی ہے، یہ فرانس یا امریکہ کا یہ جو ذمہ دار ہے، یہ گویا کہ اسلام اور مسلمانوں کا سچا دوست ہے۔ یہ اور اس طرح کے جتنے فیکٹرز ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے کام کرتے ہیں، اور جو چیز مفقود ہے وہ یہ ہے اس کی سنیت، کہ یہ سنت ہے۔ اب جو حضرات اس طرح کا عمل کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی تو کچھ شبہات ہوں گے یا کچھ دلائل ہوں گے، وہ اپنے حساب سے سمجھتے ہیں کہ دلائل، حالانکہ وہ دلائل نہیں، بالکل مغالطات ہیں۔ میں اب مختصر جو وقت باقی ہے ہمارے لیے، اس میں چند ان کے شبہات کو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس سے وہ سیدھے سادے عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور اس کی مشروعیت ثابت کرتے ہیں اور جذبات کو ابھارتے ہیں، جی اس کو ایموشنل بناتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو عید میلاد کی مجلس منعقد کرنے کا مقصد ہمارا سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر، آپ کی عظمت، بہت اچھی بات ہے۔ کون مسلمان کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے، آپ کی توقیر نہیں کرنی چاہیے، آپ کا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ کون مسلمان ہوگا بھلا جو توقیر نہیں کرے گا؟ لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی توقیر، سچی تعظیم عید میلاد کی مجلس منعقد کرنے سے ہوگی یا کیسے ہوگی؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، تو رسول کے احکام کی پیروی کرو، نہ کہ دین میں رسول کے مکمل دین میں کسی چیز کا ایمنڈمنٹ، اضافہ اپنی جانب سے کرو۔ یہ رسول کی تعظیم نہیں ہے، یہ تو بدعت ہے، معصیت ہے، گناہ ہے، یہ تو کھلی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ آپ نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی جس کا دین سے تعلق نہیں ہے، جس پر ہماری شریعت میں دلیل موجود نہیں ہے، وہ بدعت ہے، وہ آدمی مردود ہے، اور آپ اس کام کو تعظیم کا کام سمجھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام سے زیادہ انسانیت میں، امت کی تاریخ میں کوئی قوم نہیں گزری جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کی صحابہ کے مقابلے میں۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہو کہ عروہ بن مسعود ثقفی جو مشرک تھا، بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے تھے قریش کے نمائندہ بن کر کے، اور جب جا کر کے انہوں نے قریش کے سامنے حال بیان کیا تھا اصحاب محبت کی تعظیم کا، تو جملے آج بھی بخاری شریف کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ ایسی تعظیم جو دنیا کے کسی بادشاہ کو وہ تعظیم ان کے فالوورز کی طرف سے، ان کے فدائیوں کی طرف سے، ان کے جابازوں کی طرف سے نہیں ملی ہوگی۔ کہا واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ مثل ما یعظم اصحابہ محمد، قسم اللہ کی دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا میں نے، یا کوئی بادشاہ ایسا نہیں گزرا ہوگا جس کی تعظیم اتنی اس کے ماننے والے کرتے ہوں گے، درباری کرتے ہوں گے، جتنی تعظیم محمد کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔
واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، قسم اللہ کی جب محمد تھوکتے ہیں کھنکھاڑتے ہیں تو ان کے کسی صحابی کے ہاتھ میں وہ پڑتا ہے، فدلک بها وجهه وجلده، اب وہ اس کو کریم سمجھ کر کے تبرک سمجھ کے چہرے پر اور جسم پہ ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریزش کو کھنکھاڑ کو جو بلغم نکلتا ہے آپ کے حلق سے. اللہ اکبر. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوهُ، جب آپ حکم فرماتے ہیں تو ہر کوئی اس کو بجا لانے کے لیے دوڑتا ہے. وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَطِرُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اور جب آپ وضو کرتے ہیں تو اعضائے وضو سے بہنے والے ٹپکنے والے پانی کے قطرات کو لینے کے لیے لگتا ہے کہ صحابہ کے اندر کچھ تو خون کی نوبت ہو جائے گی، لڑ بھیریں گے، اس طرح سے وہ پانی کو لینے کے لیے دوڑتے ہیں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، اور جب آپ بولتے ہیں تو سب کا سب گوش بڑ آواز ہو جاتا ہے، ایک دم ساؤنڈ پن ڈراپ سائلنٹ، ایسا مجمع ہوتا ہے کہ گویا کے سب لوگوں کے سروں پر چڑیا بیٹھی. یہ کیفیت ہوتی ہے. وَلَا يُحِطُونَ النَّظْرَ إِلَيْهِ، اور اتنی تعظیم ہوتی ہے کہ آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتے اس شخص کی طرف، نظریں اٹھا نہیں سکتے. دیکھا سب کی نظر جھکی ہوئی ہوتی ہے، تعظیماً وہ نظروں کو اٹھا نہیں سکتے. یہ صحابہ کرام جو اس قدر تعظیم کرتے تھے، جو اشارہ ابرو پا کر بھاؤں کا اشارہ ہوا اور گردن کٹانے کو تیار تھے، ان کی زندگی میلاد سے خالی ہے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت نہیں منایا ہے. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دل میں عظمت رسول نہیں تھی؟ کہنے والے یہ مغالطہ دیتے اچھا دیکھو دنیا میں میلاد کی مجلسیں منعقد کرنے والوں کی تعداد دیکھو اور نہ کرنے والوں کی اور منع کرنے والوں کی تعداد دیکھو. دنیا کی بھاری اکثریت شاید 99-95-99% لوگ عید میلاد مناتے ہیں. تم 1% ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میں ایسے دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سن لو اور کان کھول کر سن لو، قلت اور کثرت کسی چیز کی صحت کا معیار نہیں. صحت کا معیار کسی چیز کے صحیح ہونے کا معیار اللہ کی کتاب و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خلفائے راشدین کی سنت ہے. جو چیز دلیل سے مؤید ہوگی، اپرووڈ ہوگی قرآن اور سنت سے، وہ چیز حق ہوگی، چاہے اس پر عمل کرنے والا سنگل مین ہو، ایک اکیلا آدمی کیوں نہ ہو، وہی چیز حق ہوگی جس کے ساتھ دلیل ہوگی. اور اگر اکثریت کے ساتھ دلیل نہیں ہے، قرآن حدیث کی دلیل نہیں، قسم اللہ کی وہ اکثریت گمراہ ہوگی. اور ہر زمانے میں دنیا کی اکثریت گمراہ لوگوں کی ہی باقی ہے. اور یہ اصول میں نہیں دیتا، اللہ پاک فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 116 میں اپنے نبی کو کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی اگر دنیا کی اکثریت کی پیروی کریں گے آپ تو وہ آپ کو اللہ کے دین سے گمراہ کر دیں گے، کیونکہ اکثریت گمراہ لوگوں کی ہے. تو حق دلیلوں سے پہچانا جاتا ہے، افراد دلیلوں سے پہچانے جاتے ہیں، دلیل افراد سے نہیں. یہ فتویٰ فلاں پیر کا ہے، فلاں مولانا کا ہے، فلاں امام کا ہے، اس لیے صحیح ہے نہیں. فتویٰ اس لیے صحیح ہے، قول اس لیے صحیح ہے کہ وہ فتویٰ دلیل سے مطابق ہے، دلیل سے مؤید ہے. افراد دلیلوں سے پہچانے جاتے ہیں، دلیلیں افراد سے نہیں پہچانی جاتی. آدمی کی کیا حیثیت ہے؟ اگر کسی کا بھی شخص کوئی بھی قول، ابھی ماں باپ کا قول اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ٹکرائے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں. حاکم وقت کا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے ٹکرائے گا، کوئی حیثیت اس کی نہیں. تو اس مغالطے میں مت پڑیے گا کہ اکثریت میلادیوں کی، اکثریت بدعتیوں کی، اکثریت قبر پرستوں کی ہے، اکثریت بت پرستوں کی ہے، اس لیے حق پر ہے. ہرگز نیور. وہ کہتے ہیں کہ ہم جلسہ اس طرح کا منعقد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. کیا برائی ہے؟ نبی کی یاد ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ الحمدللہ. یہ بھی بھاری مغالطہ ہے. اس کو کہیے کہ وہ کوئی نیتا نہیں ہے ہمارے جن کو ہم سال میں ایک دن یاد کر لیا کریں. وہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن ہے. ایک طرح سے ہمارا کوئی قول و عمل آپ کی سنت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. ہماری کوئی اذان نہیں ہے جس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند کیا جاتا ہو. ہماری کوئی اقامت نہیں جس میں اشہد ان محمد، ہمارا کوئی خطبہ نہیں جس میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہ آتا ہو. ہماری کوئی تحیات نہیں جس کے اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارا کوئی وضو نہیں جس کے بعد ہم یہ دعا نہ پڑھتے ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من. اللہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو تو ایسا بلند کیا ہے کہ کسی مسلمان کی زندگی کا کوئی لمحہ آپ کے ذکر سے اور آپ کی یاد سے تو خالی نہیں رہے گا. ہر وقت آپ کی یاد آئے گی. ایک کہ یہاں بچہ پیدا ہوا وہ سوچ رہا ہے، مولویوں سے پوچھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، عقیقے میں کیا جانور کرنا ہے، کتنے دن کو کرنا ہے جی، اور فلاں مسئلے کو کیسے کرنا ہے، اور شادی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اور جنازہ پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے، اور فلاں عمل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. وہ تو جو بھی کام کرتا ہے چاہے وہ مستحب ہو کہ واجب ہو، اگر دین کے نام پہ کرتا، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی لون کہیں سے لیتا ہے، کسی سے کوئی
اس کا ٹرم کنڈیشن کہیں بنتا ہے، دیکھتا ہے کہ شریعت میں کیا ضابطہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں ہر وقت آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ رہتی ہے۔ آپ ایک دن کی یاد تازہ کر کے کیا کریں گے، اور وہ بھی بدعی طریقے پر اور میلادی طریقے پر آپ کریں گے، یہ تو آپ کو سنت سے، شریعت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیں گے۔ آپ کہتے ہیں اظہار محبت ہے، ماشاءاللہ اظہار محبت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، بلکہ آپ نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے نا، حدیث نمبر 15 اور مسلم میں حدیث نمبر 44، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو مجھ کو اپنی جان سے، اپنے باپ ماں کی جان سے، اپنی اولاد کی جان سے اور دنیا کے تمام انسانوں کی جان سے زیادہ محبوب نہ بنائے۔ لیکن اس محبت کا اظہار آپ کی سنت کی پیروی سے ہوگی، آپ پر بکثرت درود و سلام پڑھنے سے ہوگی، آپ کی سیرت کا دائمی مطالعہ کرنے سے ہوگی، اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رچانا اور بسانا ہوگا اس طریقے سے، کیونکہ جو سچا محب ہوتا ہے کسی کا، وہ اس کی بات کا تابعدار ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے، لو کنت صادقا لاطعتہ، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، ان المحب لمن یحب یطیع، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو کامل پیروی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتی، تمہاری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی ہوتی، کیونکہ جو سچا محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی ہر بات پر جان دیتا ہے۔ خود اللہ پاک نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو۔ کل پیروی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کل محبت ٹھہری، اللہ اکبر۔ تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آخر میں ایک بات یہ بھی کہتا چلوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، لیکن بہت سے کام ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور بعد میں صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تو وہ چیزیں بدعت نہیں ہوئی۔ ارے بدعت ہے بھی تو چلو بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ اچھی بدعت ہے، کیا برا ہے اس میں؟ آپ کے وسلم کی سیرت کا بیان ہے، درود کی مجلس ہے، ذکر و اذکار کی مجلس میں کیا برا ہے؟ اگر وہ تمام تر برائیاں بھی ختم کر دی جائیں جو میلاد کی مجلسوں میں ہوتی ہے، جیسے شرکیہ نعرے، شرکیہ کلمات اور اس طریقہ سے وہ شرک و بدعات کے انداز، عورت مرد کا اختلاط، سما قوالی اور ڈانس وغیرہ سب کو بھی ہٹا دیجیے، صرف سیرت کا ہی بیان ہو، آپ کہتے ہیں کہ اس میں کیا برائی ہے؟ تو اس کی سیدھی بات یہ ہے کہ اس میں برائی یہی ہے کہ یہ وہ خیر ہے آپ کی نگاہ میں جو خیر اللہ کی نگاہ میں نہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں نہیں تھا، صحابہ کرام کی نگاہ میں نہیں تھا، مگر وہ آپ کی نگاہ میں خیر ہے۔ اس کی برائی کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ جو خیر، جو بھلائی، جو نیکی نبی کو نہیں سوجی، صحابہ کرام کو نہیں سوجی، خلفائے راشدین کو نہیں سوجی، وہ آپ کو سوجی۔ اس کا مطلب کہ ایک نیکی یا اس طرح کی کئی نیکیوں میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رضو باللہ آگے بڑھ گئے، وہ تو پیچھے رہ گئے نیکیوں میں، آپ اس نیکیوں کے ذریعے آگے بڑھ گئے۔ کیسی جسارت ہے، کیسی محبت ہے، کیسی عظمت کا اظہار کرنا چاہتے ہو، کیا دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہو بھائی؟ کہتے ہو کہ بدعت ہے، اچھی بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت گمراہی ہے، جو چیز بدعت ہے قسم اللہ کی وہ ہدایت ہو نہیں سکتی، وہ گمراہی ہے۔ اور آپ کہتے ہو کہ نہیں کچھ بدعت اچھی ہے، کچھ بدعت اچھی ہے، گمراہی، ہر بدعت گمراہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فارمولہ دے رہے ہیں، ایک اصول دے رہے ہیں، جی ایک رول ہے، اصل عظیم اسلام کا ایک اہم رول ہے، کل بدعت ضلالہ، جو کام قرآن اور حدیث میں نہ ہو، جو بات قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، جو عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہو، اگر تم اس کو دین اور عقیدہ سمجھ کر اختیار کرتے ہو تو وہ بدعت ہے۔ آپ فرمائیں ہر بدعت گمراہی ہے، آپ کہنا کچھ بدعت اچھا ہی ہے۔ اب جب پتہ لگاتے ہیں کہ اس کا سرا کہاں سے ملتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک قول کو دلیل بناتے ہیں کہ انہوں نے تراویح باجماعت پڑھائی، اپنے زمانے میں پڑھوائی، اور انہوں نے کہا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ ایک اچھی بدعت ہے، ایک اچھی شروعات ہے جو میں نے کی ہے۔ تو دیکھو حضرت عمر فاروق نے تو تراویح باجماعت شروع کروائی ہے اور اس کو اچھی بدعت کا ہے، معلوم ہے کہ دین میں کچھ اچھی بدعت ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں جمع تھا، ایک جلد میں قرآن جمع تو نہیں تھا، آپ نے قرآن کیوں جمع کیا ایک جلد میں؟ ایک جلد میں قرآن کیوں جمع کیا؟ حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں لکھوائی تھی، پھر آپ نے حدیثوں کو کیوں جمع کیا؟ یہ اور اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہاں کہتے ہیں کہ جس طرز کی اینک آپ لگائے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اینک نہیں لگائی تھی، جو گھڑی آپ باندھتے ہیں وہ اینک، وہ گھڑی تو نہیں باندھی تھی، جو بڑھیا جوتا موزہ شیروانی آپ پہنے ہوئے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنی تھی۔ یہ سب اچھی بدعت ہے، اچھا کام کر کے آپ سمجھ رہے ہیں، اور ہم جلسہ بنا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں چیز۔ بالکل ایمانداری کے ساتھ آپ غور کیجیے، تراویح کی نماز کو لیجیے، سب کوئی جانتا ہے اور رمضان میں خطبہ سنتے بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان میں ایمان رکھتے ہوئے اللہ پر اور ثواب کی غرض سے قیام کیا، تراویح پڑھا، تہجد پڑھا، جو بھی مانا کیجیے،
تو اللہ اس کے اگلے گناہ کو بخشتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان میں تراویح پڑھو، قیام لیل کرو۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 راتوں میں صحابہ نے اجتماعی طور پر آپ کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھی ہے۔ جب لوگوں کا ہجوم دیکھا، ان کا شوق دیکھا، بے پناہ شوق کہ مسجد میں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے تراویح کے لیے، تو آپ نے کہا اے لوگوں جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں تمہاری اس شوق و رغبت کو دیکھ لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تراویح تم پر یعنی باجماعت مسجد میں ادا کرنا فرض قرار دے دیا جائے، اور پھر بعد میں تم قادر ہو کر بھی قادر نہ ہو سکو تو ایک فرض تم سے چھوٹے گا، اس لیے چاہو۔ مصلحتاً آپ نے کہا کہ گھر میں ہی جا کر پڑھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ لوگ متفرق گروہوں میں بٹ کر کے نماز اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں، کوئی 1 پڑھ رہا ہے، کوئی 2 پڑھ رہا ہے، کوئی 4 5 پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو اس لیے منع کیا تھا کہ فرضیت کا خوف تھا، اب آپ کی رحلت کے بعد تو کوئی چیز فرض نہیں ہو سکتی، تو کیوں نہ ہم ایک امام کے پیچھے ان کو ایسے ہی لگائے اور امام کے پیچھے ایسے ہی ان کی تراویح شروع کر دیں جس طریقہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ 3 رات پڑھ کر آئے ہوئے ہیں۔ تو جو کام اسٹاپ ہو گیا تھا اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جاری کر دیا، ورنہ شریعت میں تو اس کی دلیل قولی اور فعلی سنتوں سے موجود ہے۔ تو جو کوئی کام رکا ہوا ہو اس کو اگر آپ جاری کرتے ہیں تو یہ تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے اس کام کو اثر نو شروع کیا ہے، لیکن وہ لغوی معنی کے اعتبار سے تو بدعت ہوگی، شرعی معنی کے اعتبار سے بدعت نہیں، کیونکہ شریعت میں بدعت اسی عمل کو کہتے ہیں جس پر کوئی دلیل نہ ہو، یا تو دلیل الحمدللہ موجود ہے۔ جیسے دیکھیے مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے کہا قل ما کنت بدعا من الرسل، کہیے اے دنیا والوں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، بس بات اتنی سی ہے کہ مجھ سے پہلے جو آخری رسول گزرا ہے اس کے اور میرے درمیان کوئی 561 سالوں کا لمبا وقفہ گزرا ہے، ایک لانگ پیریڈ گزرا ہے بغیر نبی اور رسول کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو میرے ذریعے شروع کر کے مجھے پر ختم کر دیا ہے، گویا کہ اس کو جاری کر دیا ہے۔ تو کوئی کام جو ثابت رہا ہو، کسی مسئلے سے روک دیا گیا ہو، جیسے عہد نبی میں آپ نے تراویح کو روک دیا کہ فرضیت کا خوف تھا، صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو جاری کر دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نے یہ کہا کیا امیر المومنین آپ نے یہ کیا نیا ایک کام کر دیا، رئیس اعظم نے تو منع کیا تھا، گھر میں نماز پڑھوایا تھا، آپ باجماعت پڑھوا رہے ہیں، یہ کیا بدعت آپ نے کر دیا؟ تو ایک طرح سے ڈانٹنے کے لیے کہا ہوگا کہ اگر تمہاری سمجھ میں یہ بدعت ہی ہے تو چلو یہ اچھی بدعت ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق جانتے تھے کہ یہ بدعت ہے ہی نہیں۔ اور پھر الحمدللہ ایک تیسرا جواب جو بہت معقول جواب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تو یہ سنت کس کی ہے؟ حضرت عمر فاروق کی۔ عمر فاروق خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میری سنت نہ بھی ہو تو خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ اپنے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کو بدعت کہاں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن مجید کیوں جمع کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھوا دیا جاتا تھا، مختلف پرزوں پہ قرآن تھا، مختلف چٹوں پہ قرآن تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے جزائے خیر دے، اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کو کہ اگر انہوں نے قرآن مجید کو جلدوں میں جمع نہ کیا ہوتا کئی پرزے غائب ہو جاتے تو قرآن مجید جو آج بالکل اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں اللہ پاک نے اس کو اتارا ہے وہ کبھی ہمارے درمیان نہ ہوتا۔ پوری امت کی طرف سے اللہ خلیفہ اول کو اور خلیفہ ثالث کو قرآن جمع کرنے پر، اس کا ایک نسخہ تیار کر کے آفاق و امصار میں اور دوسرے شہروں میں پھیلا دینے پر کہ قرأت میں اختلاف ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو کافر فاسق کہہ رہے ہیں، اس جھگڑے کو انہوں نے ختم کر دیا کہ قریش کی زبان میں قرآن اترا ہے، جہاں قرأت میں اختلاف ہو قریش کے لینگویج کیا ہے اس کو معاملے کو جاری کیا جائے۔ الحمدللہ تو وہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جی حدیثیں کچھ لکھی جاتی تھی، ہاں کامن یا جنرل آرڈر نہیں تھا، کامن طریقے پر لوگ نہیں لکھتے تھے تاکہ قرآن کی آیتوں سے حدیث کے الفاظ کو ملایا نہ جا سکے، الگ الگ پرزوں پہ کچھ لوگ لکھا کرتے تھے، اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ بہرحال قرآن و سنت کی حفاظت کے لیے، علم کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام نے ان چیزوں کو جمع کیا، اس کی شریعت میں دلیل ہے، یہ اچھی بدعت نہیں ہے، یہ عین سنت ہے۔ علم کی نشر و اشاعت، دین کی نشر و اشاعت، تبلیغ دین، یہ عین مطلوب ہے اسلام کے اندر۔ یہ کہاں بدعت ٹھہری کہ آپ اس کو بدعت سمجھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر، اور ہاں میرا شیروانی پہننا اور کسی کا جوتا پہننا اور کسی کی اینک لگانا، یہ ہم ثواب کا کام سمجھ کے، دین کا کام سمجھ کے نہیں کرتے بھیا، یہ ہماری ضرورت ہے، دنیاوی ضرورت ہے۔ اس لیے کبھی کوئی چشمہ پہننے والا نہیں سمجھتا کہ میں چشمہ پہنوں گا تو میں سنت پہ عمل کروں گا، میرے کو ثواب ملے گا۔ اگر ایسا سمجھتا ہے تو وہ بھی بدعتی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ شیروانی پہنتا ہوں، اس کو پہننے سے سنت رسول ادا ہوگی اور مجھ کو ثواب ملے گا، تو وہ بھی بدعتی ہے۔ ہم اس کو کپڑا سمجھ کے پہنتے ہیں، ہماری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے اینک ہے، کسی کی ضرورت گھڑی ہے، کسی کی ضرورت موبائل ہے، اگر وہ دین کا کام سمجھ کر کے کرتا تو ظاہر ہے کہ مسلم نے تو نہیں لیا۔ یہ سب چیزیں مباح ہیں، حلال ہیں، نئی زمانے کی ایجادات ہے، جو چیزیں اسلام سے نہیں ٹکراتی الحمدللہ وہ سب ایجادات ہماری ایجادات ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ صاحب فلاں اور فلاں نے یہ ایجاد کی ہے تو وہ وہی کرے، ہم نہ کریں۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات، جو بھی حلال چیزیں ہیں وہ سب اللہ نے اسپیشلی اور بنیادی طور پر مسلمانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ ہماری برکت سے دوسری قوموں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، چاہے جائے کہ ہم ہی کو لوگ کچھ کہیں۔
یہ اور اس طرح کی جو دوسری باتیں ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو مسئلہ ہے وہ الحمدللہ پوری امت سے مربوط ہے اور بہت گہرا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ ہے. اس لیے کسی ایک تاریخ کو متعین کرنا اور آپ کے اوپر جھوم جھوم کے درود گا لینا اور میلاد کی مجلسیں کر لینا اور جو نہ کریں ان کو محبت رسول سے خالی سمجھنا اور ان کے اوپر نہ جانے بھپتیاں کسنا اور کیا کچھ کرنا، یہ ساری چیزیں کچھ شیطانی اعمال ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑیں اور جو چیزیں کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں اللہ کے لیے اس کو دین کا کام ہرگز نہ سمجھیں. اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں. اس طرح کی بدعی مجلسوں میں، بدعی تقاریب میں کسی طرح کی کوئی رقم خرچ نہ کریں اور پھر اس میں شرکت کر کے بھی ان کے جتھے کو مضبوط نہ کریں. اپنے قلب سے، اپنے بیان سے اصلاح کریں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. شاید اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. انہ تعالیٰ رؤوف رحیم. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن تاباں اور منور ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. اس کی تفسیر انہوں نے فرمائی کہ جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے وہ اہل السنت ہوں گے، اہل الجماعہ ہوں گے، اہل الحدیث ہوں گے، حدیث پر عمل کرنے والے اور صحابہ کے طرز پر، صحابہ کے منہج پر چلنے والے، قرآن اور حدیث کو اپنا مٹھو بنانے والے، قرآن مجید کو اپنا امام بنانے والے، ہر قول اور عمل کی تائید قرآن و سنت سے حاصل کرنے والے لوگ، جماعت سے صحابہ کرام کی جماعت کے مطابق، جماعت اور صحابہ کرام کی جماعت کے طریقے پر جینے والے لوگ، چاہے وہ قیامت تک کیوں نہ آئیں. تو سنت والے، حدیث والے اور صحابہ کے طرز والے، اور جو عمل صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے وہ لوگ اپنے آپ کو اگر کہیں ہم اہل سنت ہیں، اہل الجماع ہے، تو یہ عجیب سی بات ہوتی ہے. برعکس نہند نام زنگی کا خون. آقا کو غلام کہہ دیجئے، غلام کو آقا کہہ دیجئے، دین کو رات کہہ دیجئے، رات کو دین کہہ دیجئے. آپ کو حدیث سے محبت نہیں ہے، حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، صحابہ کی زندگی میلاد سے خالی ہے، نام رکھتے ہیں آپ اہل السنہ والجماع. اہل السنہ و اہل الحدیث، اہل الجماع صحابہ کے طریقے پر رہنے والے، قرآن اور سنت کو فالو کرنے والے لوگ، ان کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے. اور اہل بدعت کے چہرے، اہل ہوا و ہوس کے چہرے، جو نفسانی باتوں کو لیتے ہیں، جو باتیں اچھی لگتی ہیں ان کو لیتے ہیں، قطع نظر کے دین میں اس کا کوئی استھان، کوئی مقام ہے کہ نہیں ہے. جو من کو بھا گیا، جس میں پولیٹیکل کوئی فائدہ ہے، کوئی سیاسی فائدہ ہے، کوئی مذہبی فائدہ ہے، کوئی پیشوائی اس میں ہم کو مل رہی ہے، نام و نمود شہرت مل رہا، بس اس کا جھنڈا لے کے کھڑے ہو گئے. کہا نہیں، تو جھنڈا وہیں گاڑیں گے، ندی وہیں سے نکالیں گے جہاں ہم چاہتے ہیں، اس کا دھارا موڑ دیں گے اپنے مطلب کے لیے. تو جو لوگ اس طرح کے ہیں اور شریعت کو گویا کہ اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہیں، یا شریعت کے مقابلے میں اپنی انا کو اہمیت دیتے ہیں، یا دوسرے سطحی قسم کے اور نہایت گھٹیا قسم کے مقاصد رکھتے ہیں اور اس طریقے سے کرتے ہیں، جو اہل ہوا و ہوس ہیں، اہل بدعت و ضلالت ہیں، ان کے چہرے قیامت کے دن کالے ہوں گے. اللہ تعالیٰ امام زہری پر رحم فرماتے ہیں من تمسک بسنت نجا، جس نے سنت کو مضبوطی سے پکڑا وہ دنیا اور آخرت ہر جگہ فائز المرام ہوا، نجات اسے مل گئی. جس نے سنت کی راہ چھوڑی وہ ہلاک ہوا، ذلیل رسوا ہوا. آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.